السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، نماز کے مسائل میں اس سے پیشتر آپ نے نماز کے مکروہات یعنی مکروہات تحریمی، جن کے پائے جانے سے کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے اور اس کا حکم تحریمی کا ہے، تو نماز واجب الاعادہ یعنی اس کا پھر سے دہرانا اس کے ذمے واجب ہوتا ہے۔ اس کا ذکر چل رہا تھا۔ کچھ اہم مسائل اس سلسلے میں مزید آج پیش کیے جاتے ہیں، سماعت فرمائیں۔ کپڑے میں اس طرح لپٹ جانا کہ ہاتھ بھی باہر نہ ہو، مکروہ تحریمی، خاص طور سے سردی کے موسم میں، جاڑے کے موسم میں، جن علاقوں میں شدید سردی ہوتی ہے تو ٹھنڈ سے بچنے کے لیے لوگ فجر وغیرہ میں اس طرح سے چادر اوڑھتے ہیں کہ ہاتھ وغیرہ ان کے اندر رہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نماز کے لیے ہاتھ باہر ہوگا۔ اگر نماز کے لیے بھی ہاتھ اندر رکھے نماز شروع کی، تکبیر تحریمہ کہی اور ہاتھ باندھا ہے اور اس کا ہاتھ چادر سے باہر نہیں ہے، شال سے باہر نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ بے ضرورت کھنکھار نکالنا، قصدن جماہی لینا مکروہ تحریمی ہے۔ حالت نماز میں بے ضرورت خامخواہ کھنکھار رہا ہے وہ، ایک تو یہ ہے کہ گلے میں کوئی خراش محسوس ہو رہی ہے، تلفظ وغیرہ کی صحیح ادائیگی اس سبب سے نہیں ہو پا رہی ہے، اس لیے کھنکھارا، یا طبیعت وغیرہ نے مجبور کیا اس لیے کھنکھارا، تو یہ معقول وجہ ہے۔ لیکن ایسا کچھ نہیں تھا، بے ضرورت کھنکھارا۔ اب گلے میں، منہ میں کف وغیرہ بلغم آ جائے تو اب وہ کرے گا کیا؟ تو ظاہر سی بات ہے اسے منہ میں رکھے وہ تلاوت نہیں کر سکتا اور یہ معیوب بھی ہوگا، اور پھر سوائے اس کو حلق کے نیچے اتارنے کے کوئی چارہ نہیں۔ تو حالت نماز میں بہت گری ہوئی حرکت اس نے کی ہے جو سخت ناپسندیدہ ہے، تو اس صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ قصدن جماہی لینا، جماہی یہ شیطان لعین کی جانب سے ہے۔ اب آپ کوئی خیال کریں مجھے جماہی آئے، مزاج بنائے، جماہی آنا شروع ہو جائے گی، نماز میں ہو یا غیر نماز میں۔ آپ جماہی کا خیال کریں گے، جماہی شروع ہو جاتی ہے۔ جماہی کا تذکرہ ہوتا ہے، تو لوگوں کو جماہی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب عین نماز میں اس نے جماہی کا مزاج بنایا، ارادہ کیا، اب جماہی شروع ہو گئی، تو یہ قصدن ہوا، جان بوجھ کر اس نے ایسی حرکت کی، تو اب نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ خود بخود جماعی آئے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ روکنا مستحب ہے۔ اگر قیام کی حالت میں جماعی آئے تو الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت سے اس طرح سے روکیں گے، اور قیام کے علاوہ رکوع سجود قومہ جلسہ میں، قاعدے میں یا غیر نماز میں جماعی آئے تو الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت سے روکا جائے گا۔ قیام میں سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی سے روکیں گے، الٹے ہاتھ کی ہتھیلی سے نہیں روکیں گے۔ لیکن اگر کسی نے الٹا ہاتھ ہٹا دیا روکنے کی غرض سے، تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، نیت ٹوٹ گئی وغیرہ وغیرہ۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو ہے نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن مستحب یہ ہے کہ قیام کی حالت میں جماعی آئے تو الٹا ہاتھ نہ ہٹایا جائے، سیدھے ہاتھ سے روکا جائے۔
صرف پائجامہ یا تہبند پہن کر نماز پڑھی اور کرتا یا چادر موجود ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہے، اور جو دوسرا کپڑا نہیں تو معاف ہے۔ صرف پائجامہ پہنا یعنی نیچے کا کپڑا پہنا ہے، چاہے وہ تہبند کی شکل میں ہو، پینٹ کی شکل میں ہو، کوئی چادر کی شکل میں ہو، اوپر کا حصہ اس کا ننگا ہے، برہنہ ہے، حالانکہ اس کے پاس اوپر کا حصہ چھپانے کے لیے کپڑا ہے، چادر ہے، لیکن وہ اس کا استعمال نہیں کر رہا ہے، صرف نیچے کا کپڑا پہنے ہوئے نماز پڑھ رہا ہے، تو چونکہ اوپر کا حصہ چھپانے کی مقدار کپڑا تھا اور اس نے ایسے ہی نماز پڑھی تو نماز اس کی مکروہ تحریمی ہوگی۔ اور جو دوسرا کپڑا نہیں ہے، چوری ہو گیا یا غائب ہو گیا، بیگ وغیرہ چوری ہو گیا، اور کسی طرح صرف جو ہے نیچے کا کپڑا اس کے پاس موجود ہے، کوئی چادر وغیرہ ہے اور کوئی دینے والا بھی نہیں دور دور تک، تو اب ایسی صورت میں وہ اسی طرح سے نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی، بعد میں دہرانے کی بھی اس کو حاجت اور ضرورت نہیں ہوگی۔ غیر مقلدین ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، ان کو روکا جائے تو کہتے ہیں ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے بھی ننگے سر نماز پڑھی تھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک مرتبہ پڑھی تھی بقول ان کو وہ اس کے پابند ہیں، باقی پوری پیغمبرانہ زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے امامہ باندھ کر نماز ادا فرمائی ہے، اس کی پیروی نہیں ہے۔ تو اگر ایک مرتبہ کا عمل پسند ہے تو علامہ فیض احمد اویسی علیہ رحمہ کا ایک رسالہ ہے غیر مقلدین کی ننگے سر نماز، اس میں آپ نے ان کی گرفت فرمائی ہے اور ثابت کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف پائجامہ یا تہبند پہن کے بھی نماز ادا فرمائی، سینہ وغیرہ آقا علیہ السلام کا کھلا ہوا تھا، کوئی کپڑا وغیرہ نہیں ہوگا، کوئی وجہ نہیں ہوگی، حضور علیہ السلام نے اس طرح سے نماز ادا فرمائی۔ تو یہ بھی ایک مرتبہ والا عمل فالو کرو، مسجد آؤ تو کرتا اتار کر جیسے بیڈ روم میں لٹکا دے تو ایسے مسجد میں لٹکا دو، کہ آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ اسی طرح سے نماز پڑھی ہے تو ایک مرتبہ والا عمل ہم اس کی بھی پابندی کریں گے، معاذ اللہ یہ نفس کی پیروی ہے۔ کسی آنے والے کی خاطر نماز کو طول دینا مکروہ تحریمی ہے، اور اگر جماعت پا جانے کے خیال سے ایک دو تسبیح کے برابر طول دیا تو کراہت نہیں۔ مثال کے طور پر جماعت کے وقت کوئی شیخ آ رہے ہیں یا کوئی حاکم وقت آ رہا ہے یا کوئی اور اثر و رسوخ والا یا کوئی عام بندہ ہے، اب اس کے آنے میں تاخیر ہو گئی، اس کی جماعت چلی جائے گی، تو اب اگر امام اس کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے قرات لمبی کر دے تو اب نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ لیکن کوئی ایسا ریاکاری وغیرہ کا معاملہ نہیں تھا، مقصد یہ تھا آنے والے کو جماعت مل جائے، رکوع مل جائے، تو ایک دو تسبیح کی مقدار اس نیت سے طول دیا جا سکتا ہے۔ زمین مغصوب یا پرائے کھیت میں جس میں زراعت موجود ہے یا جوتے کھیت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی۔ زمین مغصوب یعنی ایسی زمین جس پر کسی کا ناجائز قبضہ ہو۔ بہت سے لوگ ایسے رہتے ہیں، پڑوسی غریب ہے، اس کے مکان پر قابض ہو گئے، وہ کہیں جو ہے دور رہتے ہیں لیکن مکان ان کا لاک ہے تو اس پر لوگ قبضہ کر لیتے ہیں، تو یہ ناجائز قبضہ ہوا کسی کی زمین پر، تو اب اللہ اکبر، وہ قابض جس کا ناجائز قبضہ ہے اس زمین پر وہ جتنی نماز پڑھے گا وہ ساری نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اسی طرح مقبرے وغیرہ میں جہاں قبریں رہتی ہیں وہاں نماز پڑھنا
کہ قبر نمازی کے ٹھیک سامنے ہو اور نمازی اور قبر کے درمیان کوئی آڑ نہ ہو، کوئی سترا نہ ہو، تو اب ایسی صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی، واجب الاعادہ ہوگی، پھر سے دہرانا اس کے ذمے واجب ہوگا۔ لیکن اگر کوئی سترا ہے، کوئی آڑ ہے، تو چونکہ آڑ کی بنیاد پر اب کراہت نہیں پائی جا رہی تو نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح سے قبر کا نمازی کے دائیں بائیں یا پیٹھ کے پیچھے ہونے میں کوئی کراہت نہیں۔ کراہت اس وقت ہے کہ قبر نمازی کے آگے ہو اور نمازی اور قبر کے درمیان کوئی آڑ نہ ہو۔ عموماً جو مزارات ہوتے ہیں اور یا اللہ کے آستانے ہوتے ہیں تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ قبر کے ارد گرد جو ہے جالیاں لگی رہتی ہیں، اور وہ جالی کیسے بھی ایک ہاتھ یا اس سے زائد ہی ہوتی ہے، تو وہ جالی جو ہے وہ سترے کے حکم میں داخل ہے۔ کفار کے عبادت خانوں میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے کہ وہ شیاطین کی جگہ ہے، بلکہ ان میں جانا بھی منع ہے۔ کفار و مشرکین کی جو پوجا وغیرہ کی جگہ ہے، وہ ماد اللہ اپنے دیوتاؤں کی عبادت کرتے ہیں، تو وہاں جانا سراسر ناجائز ہے، اور وہاں جو نماز پڑھی جائے گی ان مورتیوں کے سامنے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اب رہا ہم جاب وغیرہ کوئی کرتا ہے آفس وغیرہ میں، یا اسی طرح سے جو گودام وغیرہ ہوتے ہیں وہاں کچھ فریم وغیرہ لگے ہیں، اس میں مورتی وغیرہ کی تصویر ہے، تو اس پر ایک آپ چادر ڈال دیں، وہ چھپ گیا، کپڑا ڈال دیں، اب نماز پڑھیں گے، نماز ہو جائے گی۔ الٹا کپڑا پہن کر یا اوڑھ کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی۔ کپڑا الٹا پہنا ہے تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی، چونکہ الٹا کپڑا یہ عیبدار معلوم ہوتا ہے، معیوب معلوم ہوتا ہے۔ آپ کو شادی میں جانا ہے، کہیں فنکشن میں جانا ہے، تو آپ الٹا کپڑا پہن کے جائیں گے؟ تو مسجد میں اللہ کی بارگاہ میں الٹا کپڑا پہن کے کیسے آ سکتے ہیں؟ اب اگر چلو کوئی الٹا کپڑا پہنا تھا، نماز شروع کر دیا، جیسے فجر وغیرہ میں نیند کے خمار میں پائجامہ پینٹ چڑھایا، الٹا ہو گیا، اب رکوع میں گیا تو سلائی پہ نظر پڑی، اب اس کو سمجھ میں آیا کہ یہ ہمارا پینٹ پائجامہ تو یہ الٹا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ نماز سے باہر ہو جائے، سیدھی سلام پھیر دے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ نماز سے باہر ہونے کا صحیح طریقہ ہے۔ اب جو ہے کنارے وغیرہ جا کر یا باتھ روم وغیرہ میں جا کر پینٹ وغیرہ صحیح کر لے کسی پوشیدہ مقام پر کہ کوئی شکایت وغیرہ نہ ہو، اور نئے سرے سے نماز پھر سے شروع کرے۔ رہا اگر اندر کا کپڑا الٹا ہے، جیسے بنیان ٹی شرٹ وغیرہ الٹا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا کیونکہ وہ نظر نہیں آتا۔ اسی طرح شیروانی وغیرہ پہننا، صدری جاکٹ وغیرہ پہنا ہے اور اس کے بٹن نہیں لگایا ہے، چین نہیں لگایا ہے، تو ہوتا یہ کہ رکوع سجود میں ہم جاتے ہیں تو وہ لٹکتا رہتا ہے، تو اس لٹکنے کی بنیاد پر نماز، کیونکہ اندر کپڑا ہے، سینہ وغیرہ چھپا ہے کرتے سے جبے سے، لیکن یہ دونوں اس کے حصے جاکٹ کے لٹک رہے ہیں شیروانی کے، اس لیے نماز مکروہ تنزیہی ہوگی، نماز ہو جائے گی، ثواب میں کمی ہوگی۔ اگر اس کا ایک بٹن بھی لگا لیتا ہے، تھوڑا سا بھی چین چڑھا لیتا ہے، تو اب وہ لٹکنا کا معاملہ ختم ہو جائے گا، تو نماز بلا کراہت ہو جائے گی۔ اور اگر اندر کپڑا نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر کوئی جبہ پہنا ہے اور اس کے بٹن وغیرہ کرتے کے نہیں لگایا ہے، اب سینہ دکھ رہا ہے، تو سینہ دکھنے کے سبب سے نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ یاد رکھیں، سینہ، لوگوں نے سینے کو، یہ ہڈی کو سینہ سمجھا، یہ گلے کی ہڈی ہے، یہ سینہ نہیں ہے، سینہ یہ ہے، یہ اگر دکھے گا
تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ یہ حصہ یہ گلے کی ہڈی ہے، اس کا بھی چھپانا مستحب ہے، کالر وغیرہ کے بٹن لگائے جائیں۔ امام علیہ سنت سرکار اعلی حضرت اور سرکار مفتی اعظم ہند ہمارے اکابرین اس کا بہت اہتمام فرماتے تھے۔ لیکن کسی کا بٹن ٹوٹ گیا ہے یا گلا وغیرہ جو ہے ڈھیلا ہے، بٹن نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے تو نہیں بھی لگایا بھولے سے یا قصدن بھی نہیں لگایا تو بہرحال اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ نماز کے مکروہات تحریمہ تھے۔ مزید انشاءاللہ اس سلسلے میں گفتگو آپ دوسری ویڈیو میں سماعت کریں گے۔ جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔